میں ہماری آیات جنت پر بھی ہیں۔ تو جنت تخلیق کی جا چکی ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے 1000 محلات عطا فرمائے ہیں۔ ان کی مٹی کستوری ہے، ہر محل میں لوازمات موجود ہیں۔ جنت عدن جنت عدن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ ادنا درجے کی جنت کیسی ہوگی؟ خولدار موتیوں سے بنا ایک محل بلند کیا جائے گا، اس کے دروازے، چھتیں، تالے، چابیاں خولدار موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جنتی کا، اس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا، اس کے 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے ایک موتی تک پہنچا دے گا، یعنی موتی در موتی، موتی در موتی۔ جنت کی شراب جس کو پی کر نہ پیٹ درد ہوگا، نہ عقل زائل ہوگی۔ بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، مشک کی مہر بند ہوگی، وختام ہو مسک، اس میں تسلیم کی آمیزش ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ سورۃ الطٰہٰ 114 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کیا کریں، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جنت کی آیات ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تو میں اس سے انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور وہ مٹی سے، وہ سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے اچھی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے آدم علیہ السلام سے، اور یہ تمہیں کہیں جنت سے نہ نکال دے۔ پھر جو ہے وہ اس کے ورگلانے میں، پھسلانے میں، بہلانے میں آ گئے تھے، اور جو وعدہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ایک ممنوع شجر الممنوع کا، تو وہ شیطان کے بہکانے میں آ کے کھا لیا تھا۔ تو اب یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جنت کی کیا خصوصیات ہیں۔ انا، تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 118، انا بے شک، لکا تمہارے لیے، اللہ یہ کہنا، تم بھوکے ہوگے، تم جو بھوکے ہونا، جیم واو عین اس کا روٹ ہے، اسی کے اندر ہی ہے، فیہا اس میں، ولا اور نہ، تارا تم عریاں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا۔ ظاہر جنت تو ایسی چیز ہے کہ نہ وہاں بھوک لگی، آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ نہ بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا ہوتا ہے۔ تو انکا لکا اللہ تجوع فیہا، یہاں نہ تمہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، ولا تارا، اور نہ ننگا رہنا پڑتا ہے۔ تو تارا جو آرا جو عین را یا اریانی، اس کا مطلب ہے اریانی۔ جو سے ہے، جیم واو عین، بھوک۔ تو جنت کے بارے میں آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جنت ایسی ہے کہ نہ اتنی نعمت بھری ہے، اس کا کوئی دنیا سے مقابلہ نہیں ہے، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی دل نے سوچا ہے۔ تو یہاں جنت کا نقشہ کھینچا گیا کہ نہ بھوک ہوگی، نہ جو ہے پیاس ہوگی، نہ اور وہاں آرام ہوگا، اور نہ اریاپن ہوگا۔ اب 119 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَأَنَّكَ، اور انکا بے شک تو، لا تظمؤ، لا نہ، تظمؤ تم ظمؤ پیاسے ہوگے، لا تظمؤ تم پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ، تدھا تمہیں دھوپ لگے گی۔
رواں ترجمہ 119، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وَأَنَّكَ، اور بے شک تم لا تزمعو اس میں پیاسے ہوتے ہو، فیہا اس میں جنت میں، فیہا جنت کے لیے اس میں، ولا تدھا اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، دھوپ کی گرمی بھی نہیں ہے، اس کا ٹیمپریچر ایسا جنت کا مناسب ہے۔ تو ولا تدھا، تو تدھا دعا ہا یا دوہا، دوہا کا وقت جیسا ہوتا ہے، یعنی دوہا کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ چاش کا وقت، چاش کا وقت دھوپ اچھی طرح نکلتی ہے وہاں پر، لیکن وہاں دھوپ نہیں لگتی جنت میں۔ اور زما، زوئے میم حمزہ، زماؤن پیاس کو کہتے ہیں، تو وہاں نہ پیاس ہے نہ وہاں پہ دھوپ ہے۔ تو جنت میں انسان کی ضروریت کا سامان بھی موجود تھا، آدم علیہ السلام اور حوا، بی بی حوا کو ان کے علاوہ عیش و عشرت کے لیے وافر نعمتیں بھی موجود تھیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بتلایا یہ گیا تھا کہ اگر تم شیطان کے فریب میں آ گئے ہو تو نہ صرف یہ کہ تم سے جنت کی نعمتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ تمہیں اپنی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے جد و جہد کوشش بھی کرنا پڑے گی، اور ان کے لیے مشقت بھی اٹھانا ہوگی۔ مثلا دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے مکان بنانا ہوگا، جیسے ہم لوگ مکان میں رہتے ہیں نا، اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مکان بنانے میں، اور کرایہ بھی، رینٹ بھی کتنا دے رہے ہیں، اور جنت میں سب وافر مقدار میں، اور کھانے پینے کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ہوگا، تو ہم جو ہے معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے جابوں پہ جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور پہننے کے لیے لباس کی بھی ضرورت پیش آئے گی، اور تمہاری زندگی کا بیشتر حصہ انہی باتوں کے حصول میں صرف ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی من و سلوا دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ککڑی ہو، پیاز ہو، بصل ہو، اور عدس ہو، اور توم ہو، لہسن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ ادنا چیزیں مانگتے ہو، آسمان سے من و سلوا ہوتا ہے، تم لوگ ادنا چیزیں مانگتے ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارا زیادہ تر وقت کمانا، گروسری لانا، پھر اس کو لا کے رکھنا، پھر اس کو پکانا، اس میں صرف ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں ایسا کچھ نہیں، جنت کی دوسرے نعمتیں تو کم ہی کسی کو میسر آئیں گی، لہٰذا اللہ کے حکم کو دھیان کے ساتھ یاد رکھنا اور شیطان کے فریب میں نہ آ جانا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ تو یہ تشریح اس مصیبت کی جس میں جنت سے نکلنے کے بعد انسان کو مبتلا ہو جانا تھا۔ اس موقع پر جنت کی بڑی اور اکمل و افضل نعمتوں کا ذکر کرنے کی بجائے اس کی 4 بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ فوڈ، شیلٹر، کلودنگ اینڈ واٹر، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہوتی ہے نا، یعنی یہ کہ یہاں تمہارے لیے غذا، پانی، لباس اور مسکن کا انتظام ہے۔ ماکل، عقل یعنی کھانا، فوڈ بھی ہے، جو چاہے کھا لو، تیتر، بٹیر، جیسا پرندہ چاہو، جیسے پھل چاہو۔ مشرب یعنی شرب، یعنی پینا، پینے کے لیے بھی وہاں پہ نہریں ہیں جنت میں۔ ملبس، لبس یعنی لام باسین یعنی لباس پہننا، کلودنگ۔ مسکن، سکن یعنی رہنے کی جگہ۔ تو ماکل، مشرب، ملبس، مسکن، کھانا پینا، کپڑے، رہنا، سب کچھ وہاں موجود ہے جنت میں۔ فوڈ، کلودنگ، شیلٹر اینڈ مشرب، پانی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تمہارے لیے غذا، پانی، لباس اور مسکن کا انتظام سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تم کو ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اس سے خود بخود یہ بات آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر واضح ہو گئی کہ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حکم میں سرکار کے خلاف ورزی کریں گے تو جنت سے نکل کر انہیں یہاں کی بڑی نعمتیں تو درکنار، یہاں بنیادی آسائشیں تک حاصل نہ رہیں گی، یعنی ہماری جو بیسک نیڈز ہے نا، فوڈ، کلودنگ، شیلٹر، واٹر، وہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنی بالکل ابتدائی ضروریات کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اور اپنی جان کھپانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چوٹی سے ایڑی تک پسینہ جب تک نہ بہائیں گے اس وقت تک ایک وقت کی روٹی تک نہ پا سکیں گے۔ معاش کی فکر ہی ان کی توجہ اور ان کے اوقات اور ان کی قوتوں کا اتنا بڑا حصہ کھینچ لے جائے گی کہ کسی بلند تر مقصد کے لیے کچھ کرنے کی نہ فرصت رہے گی نہ طاقت۔ تو جنت کی خوبیاں اس آیت میں بتا دی گئی 118 اور 19 میں۔ جنت میں نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ ہی کوئی عریا ہوگا، بے لباس کوئی نہیں ہوگا۔ جنت میں نہ کوئی پیاسا ہوگا اور نہ ہی اس کو دھوپ لگے گی۔ چلیں، یہ آپ کے سامنے آیات بھی ہیں۔ اب سابقون اور اول کون بنے گا، آپ کا Q&A ہے۔ جنت کی کیا خوبیاں 118 اور 119 آیات میں بیان کی گئی؟ کیا خوبیاں ہیں جنت کی؟ جی بسم اللہ۔
جی کون بہن پہل کریں گی؟ کون بتائیں گی؟ جی بولیں. جنت کی کیا خوبیاں السلام عنایت. جی بسم اللہ. علیکم. جی وعلیکم. جنت میں ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی پیاس تنگ نہیں کرے گی، دھوپ نہیں ستائے گی، اور آپ کو رہنے کی جگہ بھی میسر کی جائے گی، اور پانی بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے کھانا بھی مہیا کیا جائے گا. ان سب چیزوں کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. پہننے کو لباس بھی دیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر، اللہم بارک. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. جنت کی کیا خوبیاں ان آیات میں بیان کی گئی. جنت میں نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ ہی اریاں. جنت میں نہ کوئی پیاسا ہوگا اور نہ ہی اس کو دھوپ لگے گی. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اور کیا تھا دوسری آیت تھی ہماری؟ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جو ہے تھوڑی سی جنت کی فضائل دیکھ لیتے ہیں. جنت کی صفات، جنت کے پھل، چشمے، عورتیں، شراب، محلات. جنت کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی. پیراڈائز، کیریکٹرسٹکس آف پیراڈائز: fruits, springs, women, wine. Palaces of paradise. Paradise is such that no eye has seen it, no ear has heard it. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں. تو جنت کی صفات، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی صفت الجنہ وانہا مخلوقہ. جنت کی صفات، جنت کی وضاحت پڑھیں گے. حدیث 466 to 467. جنتیوں کا بیان 468 سے 469. صحیح بخاری. مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام. حدیث 477. یہ ساری دلیل کے ساتھ ہم نے باتیں پڑھیں گے. تو الجنہ، اب تو انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا، سورۃ الطٰہٰ 118. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا. تو جنت میں نہ بھوک ہے نہ عریانیت لباس بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری 119 ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے ماڈریٹ، نہ دھوپ کی شدت لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اور نہ یہاں پہ پیاس لگتی ہے. کھانا بھی ہے اور کپڑا بھی ہے، لباس بھی ہے، اور بہت سی نعمتیں بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے جنت کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ساری نعمتوں کو سمرائز کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں. جنت کے نام: دار السلام، دار المتقین، دار القرار، مقام امین، دار الآخرہ، جنت النعیم، جنت عدن. اور الجنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات یعنی جنت کی جمع جنات. جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت 7 ہے. جنت 1 جنت الفردوس، 2 جنت عدن، 3 جنت نعیم، 4 دار الخلد، 5 جنت الماوا، 6 دار السلام، 7 علیین. تو ہمیں مختلف نام مل گئے دونوں حدیثوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری کتاب بدء الخلق the characteristics of paradise and the fact that it has already been created. باب ما جاء فی صفت الجنتی وَأَنَّا مخلوقتہ. جنت کی صفات چیپٹر 8. اس کی صفات دیکھ لیتے ہیں. جنت پیدا ہو چکی ہے، اللہ جل جلالہ جنت کو بنا چکے ہیں. جنت میں جب جنتی رزق دیے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیے گئے تھے. متشابہ نا سورۃ البقرہ میں اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیزیں کھائی تھیں لیکن ذائقہ تو دنیا جیسا نہیں. جنت کے ذائقے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا سے. جنت میں دوسری سرونگ پر وہ ایسا کہیں گے. جنت کے پھل شکل اور رنگ میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں مختلف ہوں گے. دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے. قریب ہوں گے اور آسانی سے توڑے جا سکیں گے. قطوفہا دانیہ. جنت کی عورتیں جسمانی اور روحانی طور پر پاک ہوں گی، نوجوان اور حسین ہوں گی، اپنے شوہروں کے نزدیک محبوب ہوں گی، شوہروں کی عاشق ہوں گی. جنت کے چشمے: سلسبیل، یہ تیز رفتاری سے بہنے والا چشمہ ہے. جبھی تو آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں وہاں پیاس نہیں لگے گی. تسنیم، جنت کی شراب میں اس چشمے کی آمیزش ہوگی. نداختان، سورۃ الرحمن میں خوب جوش سے پینے والے، خوب جوش سے بہنے والے 2 چشمے ہوں گے. نداختان سورۃ الرحمن میں جا کے دیکھیے گا. جنت کی شراب جس کو پی کر نہ پیٹ درد ہوگا
نہ عقل زائل ہوگی، بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، مشک کی مہر بند ہوگی، وختامہ مسک، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، ابدی ٹھکانہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح شام اس پر اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ عالم برزخ میں، قبر میں۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس کا حساب ہو جاتا ہے تو اس کو دونوں ٹھکانے دکھا دیے جاتے ہیں، جنت بھی اور دوزخ بھی۔ نیک انسان اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اہدنا الصراط المستقیم پہ، قرآن اور سنت پہ چلایا، اور اس کے شکر اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جہنمی کی حسرت اور تکلیف بڑھانے کے لیے اس کو دوزخ کے ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی جائے گی، تاکہ وہ اس کو افسوس ہو، یاس ہو، حسرت ہو کہ میں بھی نیک کام کر کے جاتا تو مجھے بھی یہ جنت ملتی، نعمتوں بھری۔ انبیاء کو بھی موت سے پہلے ان کا ٹھکانہ دکھایا گیا، ہم کو تو اس لیے ہم کو ہر وقت اپنی ابدی ٹھکانے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے ہر روز جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہماری الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے پورے روٹین لائف میں ہماری، کہ بس قرآن و سنت پہ چلیں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہو۔ اب دیکھ لیتے ہیں جنت کی وضاحت، ٹھیک ہے۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے 1000 محلات عطا فرمائے ہیں۔ جنت تخلیق کی جا چکی ہے۔ جنت کا ایک خیمہ خولدار موتی، الخیمہ درہ مجوفہ، اس کی اونچائی 30 یا 60 میل ہے، 30 یا 60 مائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلات عطا بسم اللہ بول رہے فرمائے ہیں۔ ہیں۔ ان کی مٹی کستوری ہے، ہر محل میں لوازمات موجود ہیں۔ جنت عدن ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ ہماری طرح مٹی، گاڑے، سیمنٹ، بجری، اینٹوں کے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سب ہے جنت کے محلات کی خصوصیات۔ ادنا درجے کی جنت کیسی ہوگی؟ کیونکہ جنتیوں کے بھی لیول ہوں گے نا، تو ادنا درجے کی جنت خولدار موتیوں سے بنا ایک محل بلند کیا جائے گا، اس کے دروازے، چھتیں، تالے، چابیاں خولدار موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سبز موتی اس کا جنتی کا استقبال کرے گا، اس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا، اس کے 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے ایک موتی تک پہنچا دے گا، موتی در موتی، موتی در موتی، سبحان اللہ۔ ہر موتی میں پلنگ ہوں گے اور تمام لوازمات ہوں گے۔ اللہم، چلے دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو وہاں پیاس بھی نہیں ہوگی، لا نظم، وہاں پیاس بھی نہیں ہوگی، اتنی ساری دودھ کی، شراب کی، شہد کی ساری نہریں ہوں گی۔ اب درختوں، اور پھر جنت کا حسن ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر فرشتے بھی مروب ہو جاتے ہیں۔ جنت کا حسن، اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ جنت کی دیوار کا احاطہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کیا گیا ہے، نہریں بنائی گئی ہیں، درختوں کو کاشت کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے جنت کا حسن و جمال دیکھ کر کہا طوبیٰ لکا منازل الملوک، خوشخبری ہے جن کی منازل جو یہ ہوں گے، جو ان کے بادشاہ ہوں گے، جن کی یہ ملکیت ہوگی، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ جنت کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا بولو، تو جنت نے کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جنت کو جب بولنے کو کہا تو اس نے کہا کہ بے شک جنت کی چیز کے بے شک یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو موردون، لغویات سے دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ٹھیک ہے، وہ اپنی امانات اور اپنی عہد کا بھی خیال کرتے ہیں۔ الذین ہم لعہدہم واماناتہم راعون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ٹھیک ہے، تو یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی چیزوں میں سے پھر اس کے بعد جنت کی چیزوں میں سے اگر ایک ناخن برابر چیز دنیا میں دکھا دی جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ اب جنتیوں کے دل کے متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، جنتیوں کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل جیسے ہوں گے، جس میں توکل، شکر گزاری اور نرمی ہوگی۔ جنتیوں کے دل کیسے ہوں گے؟ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، ان کے دل پرندوں کی طرح صاف اور نرم ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام کی دل جیسے ہوں گے، جس میں توکل، شکر گزاری اور نرمی ہوگی، ان کے اخلاق بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تو اہل جنت کے دل حضرت، ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے سلائیڈ، اہل جنت کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے، صابر و شاکر دل۔ اہل جنت کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، نرم مزاج اور توکل علی اللہ کرنے والے۔ کتاب بدء الخلق، جنتیوں کا بیان۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ ان کے بعد جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے خوب چمکدار ستارے کی طرح روشن ہوں گے، وہ ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک ہوں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، جس کی آگ میں راحت ہوگی، ہماری آگ کی طرح دھواں اور تپش اور نہیں ہوگا۔ ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو وہاں بھی تسبیح بیان کرنی ہوگی، سبحان اللہ۔ نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ اسے کوئی غلاظت نکلے گی، یہاں دنیا کی طرح بیماریاں نہیں ہوں گی، کینسر اور پتہ نہیں ایڈز اور کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو 2 نہایت حسین بیویاں ہوں گی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ جنتیوں پر چاندی اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے اور ان کو ایک خاص ترتیب سے بھرا گیا ہوگا۔ ہماری طرح نہیں، ہمیں مہمان آتے ہیں تو جو ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوتا ہے تو کوئی آدھا بھرتے ہیں، ہم کوئی پونا بھرتے ہیں، کوئی اوپر تک بھرتے ہیں کہ وہ چھلکنے لگتا ہے، لیکن وہاں جو ہے ایسے اس طرح بھرا جائے گا کہ ان کو ایک خاص ترتیب سے بھرا گیا ہوگا۔ جب کوئی شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن خود بخود اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور پینے کے بعد خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ موتیوں کے ہار ہوں گے، اہل جنت کے کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو ماند کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ زیور کنگن مرد کو حرام ہے، لیکن جنت میں دیے جائیں گے۔ جنت کی عورت اگر دنیا میں جھانک لے تو زمین اور آسمان تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام۔ جنت میں مسلمانوں کے بچے ایک پہاڑ پر رہتے ہیں، ان کی کفالت حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور وہ ان کو روز قیامت ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی موجود ہے۔ جنت میں مسلمانوں کے بچے ایک پہاڑ پر رہتے ہیں، ان کی کفالت حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور وہ ان کو روز قیامت ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے بچے روز قیامت اپنے والدین کی سفارش کریں گے، اور ان والدین کو جو انفینٹ گزر جاتے ہیں نا، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان والدین کو بیت الحم دیا جائے گا۔ یہ بچے کھینچ کر پکڑ کے اپنے والدین کو جنت میں جو انفینٹ بیبیز لے جائیں گے، اور ان کے بیت کا ان کے گھر کا نام ہوگا بیت الحم۔ چھوٹے بچے کو جنت کے
جنت کے کیڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن کا فوت شدہ بچہ روز قیامت اپنے باپ کا کپڑا ہاتھ پکڑ لے گا اور تب تک نہ چھوڑے گا جب تک اس کو اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، بیت الحم میں۔ جب کوئی مومن اپنے بچے کی وفات پر صبر کرے اور اللہ کی تعریف کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنواتے ہیں جس کا نام بیت الحم رکھتے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے ہم عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے سمری کی جنت کی کہ کیا ہمیں کرنا ہے جنت کے حصول کے لیے، ہم کیا کریں کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنت ہمیں چاہیے انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ ناشکری اور شکایت کا رویہ ختم کرنا ہے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکر کیا تو میں زیادہ دوں گا، ولا مزید بڑھا بڑھا کے نعمتیں دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ بے احتیاط گفتگو سے بچنا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا الذین هم عن اللغو موردون، ابھی سورۃ اس کی آیتیں ہم نے ابتدائی آیت دیکھی تھی سورۃ المومنون کی کہ وہ لغو باتوں سے پرہیزگاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ قد افلح المومنون، کہ مومنین فلاح پا گئے، اور ساری ہم نے ان کی خصوصیات بھی پڑھ لی تھی کہ وہ لغو باتیں نہیں کرتے ہیں اور دوسری اور چیزیں۔ پھر الذین هم عن اللغو موردون، جنت میں جانے کے لیے زبان اور اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ فوز وہ جو ہے لغو باتیں نہیں کرنی ہیں، اور جو ہے اچھے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے۔ قولا معروفا قولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، جو ہے سلینگ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، طنز غیبت چگلی اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر بات ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے تر رکھنا ہے۔ کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور صبح شام کی نماز کے بعد بھی اذکار کرنے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کرتی ہیں۔ پھر جو ہے ہر وقت کی دعا، ہر ٹائم کی دعا، گھر سے نکلنے کی، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، سواری میں سوار ہونے کی، ایلیویٹر میں جانے کی، ہر وقت کی دعا پڑھے، باتھ روم جانے کی، نکلنے کی۔ اپنے دل کو شرک، بد اخلاقی اور بد کلامی سے پاک رکھنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دوں گا، زمین و آسمان کی وسعت کے برابر بھی میرا بندہ گناہ لے کے ملے اور مجھ سے معافی طلب کرے تو معاف کروں گا، لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور وسعت پیدا کرنا ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں آپس میں مابین محبت پیدا کر دیجئے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ جن مشکلات اور مصائب سے کہ جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی ہے، ظاہر ہے حلال سے کھانا ہوتا ہے، حرام سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ ہم پڑھیں جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہے۔ جنت جو ہے آسان نہیں ہے، جنت کے لیے بہت محنت مشقت کرنی ہوتی ہے، نفس پہ گرا گزرتا ہے فجر کی نماز پڑھنا، اور ہمارے یہاں تو چلے ہر وقت نلوں میں گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، کچھ ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں تو پانی کی بھی تکلیف ہے، بعد دفعہ بجلی کی تکلیف ہے، گیزر بھی نہیں چل رہے ہوتے، گیس کی تکلیف ہے، گیس بھی نہیں جل رہی ہوتی، تو صبح کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں سردیوں میں ہمارے ملکوں میں۔ بہت سی ایسی مشکلات ہیں۔ حلال جیسے کہ حلال ذریعے سے بعض دفعہ آمدنی کم ہوتی ہے اور حرام ذریعے سے بہت آ جاتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کو جنت اللہ کا خوف ہوتا ہے، جنت کا حصول چاہیے ہوتا ہے، ابدی اور ابدی جنت، تو وہ حرام سے بھی بچتے ہیں، ہر کام میں قرآن و سنت پہ چلتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال جنت ہے۔ مہنگے مال، ترمذی اس کو ترمذی میں روایت کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی قیمتی مال، قیمتی ڈریس بھی آپ لینے جاتی تو کئی ہزار کا ملتا ہے نا، تو مہنگا ہوتا ہے، تو جنت مہنگی ہے، تو اس کے لیے بہت مشقت کرنی ہے۔ میں نے جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے نہیں دیکھا، یہ بھی ترمذی میں ہے کہ جنت کا جو خواہش مند ہوتا ہے تتدافع، جو وہ کیا کرتا ہے اپنی پیٹھوں کو عن المضاجع، اپنی پیٹھوں کو بس بستروں سے الگ رکھتے ہیں، رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج تو کتنی جلدی فجر ہو رہی ہے تو کتنی جلدی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ سوتے نہیں ہیں، وہ
تہجد گزار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، اور سجدوں سے آپ سسم سے صحابہ کرام نے کہا جس طرح جنت میں دنیا میں آپ کا ساتھ ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، تو کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رفاقت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بھی قربت حاصل ہوگی۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے، اوبلیگیٹری پریئرس کے علاوہ والنٹری پریئرس بھی پڑھنے اور روزے بھی رکھنے۔ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہے، اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں کڑوی لگتی ہیں، ہائے میں حجاب کیوں کروں، میں نے تو اتنے اچھے بال اسکریچ کروائے ہیں، $100 دیے، پتہ نہیں کتنے دیے ہیں، میں تو کتنی بری لگوں گی، اماں لگوں گی، اپنی عمر سے زیادہ لگوں گی، اتنا کڑوا لگتا ہے نا جو نیا نیا ہم لوگ جو حجاب کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اور بہت سی چیزیں ہیں تو دنیا میں وہ مٹھاس والی چیزیں لگتی ہیں نا، دنیا کی مٹھاس آخرت کے لیے کڑوی ہو جائے گی، اللہ راضی نہیں ہوں گے، جب اللہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اور دنیا کی کڑوی چیزیں جو ہمیں لگتی ہیں، جیسے حجاب کو ہی لے لیں یا کوئی بھی ایسی چیز لیں، یا کوئی بھی حرام کا کام کرنا ہے، حرام کمانا ہے، جو بھی ہے، لڑکا لڑکی کے جو انلیگل ریلیشن ہوتے ہیں، پھر وہ سنگل مدر بن جاتی پوری عمر، وہ تو بھاگ جاتا ہے، آپ دیکھیں نا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، آپ جانتی ہیں دنیا میں رہتی ہیں، تو دنیا کی کڑواہٹ، جو دنیا میں بہت چیزیں بری لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں، تو اللہ کی جو منع کردہ ہے، اللہ کی نے منع کر دیا، تو آخرت کی مٹھاس ہے۔ تو اوامر جو اللہ نے حکم دیے ان پہ چلنا ہے، اور نواہی جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکنا ہے، جو کڑوے لگتے ہیں لیکن وہ آخرت میں مٹھاس بن جائیں گے، اللہ راضی ہوں گے، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے نا، تو ان کو تو سب چیز ملی ہوئی ہے، اور ہمیں تو مشکلات تکلیفات بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ لگتا ہے ارے ہم تو قیدی ہو گئے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، میں تو پھنس گئی، لیکن ہمیں تقدیر پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر تکلیف آئی ہے تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ کی قدر، اللہ فعل ما شاء، یہ تو اللہ کی قدر تھی، اس نے جو چاہا کیا۔ میں اللہ کے رضیت باللہ رب ہوں وبالاسلام دین وبی محمد نبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی، اور دین اسلام کے میرا مذہب ہونے پہ راضی ہوں۔ تو اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں نا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اچھی اور بری تمام چیزوں پہ ایمان لانے کے بعد اچھی اور بری تقدیر پہ بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اگر کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ قید خانہ ہے، کوئی چیز بڑی مشکل ہے، یہاں سے اس مشکل سے نکل نہیں رہے، تو مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں، کسی کا مقولہ ہے، آخرت پانے کے لیے کوشش اس دنیا میں ہی کرنا ہے، اب دنیا کے پیٹ میں کرنا ہے، دنیا کے پیٹ، زمین کے پیٹ پہ کرنا ہے، اوپر زمین کے سرفیس پہ، ٹھیک ہے، اس کرۂ ارض کے سرفیس پہ، اس کی سطح پر جو کرنا چاہے کر لیں۔ ایک دفعہ جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی، زمین کے پیٹ میں چلے گئے تو اندر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو آخرت پانے کے لیے کوشش اس دنیا میں ہی کرنا ہے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور کس طرح کرنا ہے، نیت سے بھی اور ارادے سے بھی، نیت بھی ہو، ارادہ بھی یہی ہو، تو جبھی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوگا۔ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر لیا۔ پس باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں، آخرت پانے کے لیے کوشش اس دنیا میں ہی کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے، نیت سے، ارادے سے، بالکل نیت بھی، انٹینشن بھی یہ ہو کہ نہیں، میں اپنے روٹین ورک میں ایک ایک عمل جو بھی کروں گی بہت محتاط رہوں گی، زبان سے الفاظ بھی نکالوں گی تو محتاط رہوں گی، کروں گی، ایون میرا باڈی جیسچر بھی ایسا نہ ہو۔ بس یہ نیت کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے، آخرت میری اچھی ہو جائے، میری موت سکرات اچھی ہو جائے، مجھے جنت الفردوس میں جگہ مل جائے، تو یہ انٹینشن ہو، نیت ہو، اور ارادہ بھی ہو، اور عزم جو ہے، عزم ارادہ پڑھا تھا نا کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزم جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ جس نے دنیا طلب، آدم علیہ السلام کے ضمن میں کہا تھا نا کہ اس کو ہم نے آدم علیہ السلام کو عزم والا نہیں پایا، ان کا یہ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ تو جس نے نیت سے، ارادے سے، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر لیا۔ تو دنیا میں تو نقصان ہوں گے، حرام سے، اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنا پڑے گا، کیونکہ گناہ میں تو بڑی لذت ہوتی، تو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ بس باقی رہنے والے زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ تو یہ ہمارا تھا جنت پہ، ہم نے جو ہے سمرائز کیا سارا حدیثوں سے، صحیح البخاری سے سارا کچھ۔ تو یہ جو ہمارا ٹائٹل تھا
کہ characteristics of paradise: fruits, springs, women, wine, palaces of paradise. In such paradise is such that no eye has seen it, no ear has heard it. جنت کی صفات، جنت کے پھل، چشمے، عورتیں، شراب، محلات جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ و اعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کی رضا کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ اس حال میں موت دیجیے گا کہ جب آپ ہم سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اور آخرت سے بھی جہنم سے بھی پناہ مانگے تھے، اعوذ بک من النار۔ چلیں، تو یہ تھا ہمارا جنت پہ ہم نے کافی چیزیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 120 کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 120۔ فوسوسا، پس، وسوسا ڈالا، فوسوسا پس، وسوسا ڈالا، الیہ الا طرف ہی اس کے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف، الیہ طرف اس کے، الشیطان شیطان نے، قالا کہا، یا آدم، یا اے آدم، اے آدم، حل کیا، ادلکا میں رہنمائی کروں تمہاری، الف فتح آیا نا، آ جب آیا تو میں، ادلکا کا تمہاری، میں رہنمائی کروں تمہاری، علی شجرتین درخت پر، الخلدی ہمیشگی کے، و ملکن اور بادشاہت کے، لا یبلا لا جو نہ یبلا پرانی ہوگی۔ تو رواں ترجمہ 120۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ تو فوسوسہ الیہ الشیطان، تو لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، قالا کہنے لگا، کیا کہا، یا آدم، اے آدم، حل ادلکا علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، اور وملک لا یبلا، اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ کہتا ہے نا کہ ادلکا، حل ادلکا، کیا میں بتاؤں، تو ادلکا دال لام لام، ٹھیک ہے، دلہ جو ہے دلہ دال لام سے ہے، ید اللہ کسی کو دلیل دینا، ید اللہ کسی کو دلیل دینا، دلائل، اور دلال کون ہوتا ہے، جو دلالی کرتا ہے، بروکر، جو راستہ دکھاتا ہے نا، کسی بھی کام کا ایجنٹ ہوتا ہے نا، تو جو بروکر جو ہوتا ہے، تو ید اللہ کسی کو دلیل دینا، تو وہ کہتا ہے، اور جو ہے یبلا کہ با لام یا، ٹھیک ہے، یعنی پرانا ہو جانا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں اس درخت کی طرف جس کو کھا کے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جس کو کھا کے تم جوان رہو گے، اور کبھی تمہیں بوڑھے نہ ہوگے، تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ تو شیطان آدم کا بڑا ہوشیار اور مکار دشمن تھا علیہ السلام، اس نے وسوسہ ہی ایسا دل فریب ڈالا جس نے آدم کے علیہ السلام کے دل کو مو لیا۔ علاوہ عظیم مدت مدید گزرنے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کیا ہوا وعدہ بھول ہی چکے تھے کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، کہ اس درخت کی طرف نہ جانا۔ شیطان نے پٹی یہ پڑھائی کہ اگر تم اس درخت کا پھل چکھ لو گے تو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جاؤ گے، اور تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، اور جنت کی نعمتوں پر تمہارا تصرف اور اختیار قائم اور دائم رہے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مقام پر شیطانی وسوسے کی نسبت صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اور ایک دوسرے مقام پر دونوں کی طرف کی ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں بیوی حوا کی حیثیت صرف بالتبع تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن بائبل کی روایت ہوئی کہ شیطان نے پہلے سیدہ حوا کو بہکایا، پھر سیدہ حوا نے سید آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ بائبل کی اس روایت کو بعض مفسرین نے بھی نقل کیا، جبکہ یہ روایت قرآن کی اس آیت کے مطابق غلط قرار پاتی۔ ہم نے بھی بچپن سے یہی سنا ہے نا کہ بیوی حوا کے کہنے پہ کھا لیا تھا، لیکن یہاں ہمیں تفسیر کیا بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت سے ہم باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ایسا کچھ نہیں بتا رہا ہے۔ تو شیطان نے فوسوسہ، ٹھیک ہے، اس کو آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، فوسوسہ الیہ الشیطان
تو سورۃ الاعراف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، ٹھیک ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیات ہیں 20 21 اور 22 میں آتا ہے فَأَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ پھر الاعراف میں مزید آیت 20 میں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور اس نے کہا شیطان نے کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم دونوں ملکین تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے۔ تو شیطان انسان پر وار کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، شیطان وار کرنے کے لیے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور ہم پڑھتے ہیں، اس سے جادو بھی کٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، انسان پر وار کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ کا Q&A ہے، شیطان کا انسان پر وار کرنے کا کیا طریقہ اس آیت میں پتہ چلتا ہے؟ 120 کون بتائے گا کس طریقے سے وار کرتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ چلے میں پڑھ دیتی ہوں، میں جواب دے دیتی ہوں، دکھا دیتی ہوں۔ شیطان کا انسان پر وار کرنے کا کیا طریقہ ایسے پتہ چلتا ہے؟ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یوسوسو فی صدور الناس، سورۃ الناس میں ہے نا۔ 121 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَآکَلَ تو اکلا دونوں نے کھا لیا۔ آپ کو اس آکلا میں دونوں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آدم اور بیوی حوا اور آدم علیہ السلام، کون سا صیغہ آپ کو کلا بتا رہا ہے کہ دو ہے؟ جی کون بتائے گا؟ لام کے اوپر زبر ہے یہ لام الف فتح لا، جی، لام الف آ گیا نا، ہاں۔ جی کما کلا ہے نا، یا یانون آتا ہے نا، کفلین اس طرح۔ تو اللہ مبارک، فاکلا تو دونوں نے کھا لیا، منہا من سے، ہا اس میں، منہا اس میں سے، فبدت تو ظاہر ہو گئی، لہما لیے، ہما ان دونوں کے لیے، دیکھیں ہما کلا ہما سوآتہما، ٹھیک ہے، دو ہے نا حضرت حوا اور آدم علیہ السلام، سوآت شرمگاہیں، ہما ان دونوں کی، وطفقا یخصفانی اور وہ دونوں چپکانے لگے، خصفانے چپکانا، علیہما پھر ہما اپنے اوپر، من ورق الجنتی، من ورق پتوں سے، الجنتی جنت کے، ورق کاغذ کو بھی کہتے ہیں نا، وہ عصا اور نافرمانی کی، آدم نے رب اپنے رب کی، فغوا تو غوا وہ بھٹک گیا۔ رواں ترجمہ 121، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے، جنت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بہک گئے، یعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطلب یا راہ راست سے بھٹک گئے۔ جنت کا پھل کھانے کا رد عمل فوری طور پر تو یہ ہوا، وہ شجرۃ الممنوع، جو تھا ممنوع درخت منع کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ یہ درخت کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرۃ، جنت کا پھل کھانے کا رد عمل فوری طور پر تو یہ ہوا کہ ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا۔ ہم نے پڑھا تھا نا 118 119 میں کہ یہاں تو تمہیں بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگتی ہے، بدن بھی نہیں اوریا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا اور آدم اور حوا دونوں بے حجاب ہو گئے علیہ السلام، اور انہیں ایک دوسرے کے مقامات سطر
نظر آنے لگے، سخت شرم محسوس ہوئی تو جنت کے درختوں کے پتے ایک دوسرے پر چپکا کر مقامات سطر کو ڈھانپنے لگے۔ ابھی بھوک اور پیاس کا احساس تو کچھ دیر کے بعد ہی ہونا تھا، اور انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ شیطان انہیں دھوکہ دے گیا، پھسلا گیا اور اس کے فریب میں آ گئے۔ اس وقت انہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عصا ہے نا، درختوں سے پتوں سے ڈھانپنے لگے اپنے سطر کو، وہ عصا آدمو، تو عصا آدمو ربہ فغوا، تو آدم نے اپنے پروردگار کو عصا نافرمانی کی، فغوا، اور لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ تو عصا آدم ربو، اللہ کی طرف نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے ارادتاً نافرمانی نہیں کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ کی بادشاہت ہوگی، اور کبھی بھی یہ بادشاہت جو ہے پرانی نہیں ہوگی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو فَأَزَلَّهُمَا جو ہے کہ پھسلایا، جیسے کوئی چیز پہ ہم کیسے پھسل جاتے ہیں نا، وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں کے سامنے قسم بھی کھائی، ابھی سورۃ الاعراف آپ نے دیکھی تھی نا، تو اس نے دھوکہ دیا، چنانچہ دونوں کو دھوکہ دے دیا، قسمیں کھا کر، اور یہ کہ وسوسے ڈال کر، اور ایسی باتیں کر کے کہ ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ کی بادشاہت نصیب ہو جائے گی، یہاں سے کبھی نہیں نکلو گے، کبھی بادشاہت پرانی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، تو پھسلا دیا جیسے پھسل جاتا ہے آدمی، تو ارادتاً نہیں کیا تھا۔ تو وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، اللہ کی نافرمانی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو آپ کا QN ہے 121، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ چلیں میں پڑھ دیتی ہوں۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، اللہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ انسان بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان بھٹک جاتا ہے۔ اب انہوں نے کچھ بھی ارادتاً نہیں کیا، اس نے پھسلا دیا تھا۔ 122، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، ثُمَّ پھر اجتباہ چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فتابہ پس تابہ وہ مہربان ہوا، فتابہ پس وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، آدم علیہ السلام پر، وہ ہدا اور اس نے ہدایت بخشی۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی، اس کی رہنمائی کی۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مذکورہ غلطیوں کا ہونا نبوت سے قبل ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ آیتوں میں پڑھا تھا کہ اس معصیت کی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ عصمت کی منافی نہیں رہتی، کیونکہ ایسا وعظ و نصیحت جس کا تعلق تبلیغ، رسالت اور تشریح سے نہ ہو بلکہ ذاتی افعال سے ہو، اس میں بھی اس کا سبب ذوف کا اطلاق کیا گیا ہے، تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر اسی مقام پر فائز کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا تو انہوں نے توبہ بھی کی تھی، وہ دعا بھی ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں، جو پہلے انہیں حاصل تھا، تو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر اسی مقام پر فائز کر دیا جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ ان کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارا غضب ہے جو آدم پر علیہ السلام پر نازل ہوا، اپنے کیے پر وہ شرمندہ ہوئے۔ یہ سلوک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کیا گیا کیونکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ پکار اٹھے۔ کیا دعا تھی ان کی؟ کون بتائے گا ان کی دعا کیا تھی آدم اور حوا رضی اللہ، حضرت حوا کی؟ کوئی بتائے گا کیا دعا مانگی تھی، کیا کس طرح توبہ کی تھی انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزاک اللہ خیر، لمحہ بارک جی۔ تو قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فتابہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربان ہوئے، ان کی توبہ قبول کر لی، اور انہیں جو ہے بعد میں زمین پہ بھیجا، اور وہ ہمارے باوا ہے، وہ ہماری اماں ہے، اور وہ پھر وہ پیغمبر ہے۔
122 اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو غلطی کرنے کے باوجود اس لیے چن لیا تھا کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور غلطی پر اصرار نہیں کیا تھا، اور شیطان تو غلطی پہ اصرار کرتا رہا نا، اس لیے وہ مردود ہے۔ تو آپ کا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کرنے کے باوجود کیوں چن لیا؟ کون بتائے گا؟ غلطی کرنے کے باوجود کیوں چن لیا؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا پکا رہے ہیں؟ کوئی بھی جواب کیونکہ نہیں۔ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، جی توبہ استغفار کر لیا تھا۔ بالکل بالکل، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کرنے کے باوجود کیوں چن لیا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر کے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، غلطی پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں پھر 123 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا فرمایا، اے بتا دونوں اتر جاؤ، پھر تا بتا، ٹھیک ہے، دونوں اتر جاؤ منہا اس سے، جمیعاً اکٹھے، بعدکم بعد تمہارے، لبادن بعد کے، عدوٌ دشمن ہے، فیما پھر اگر، یاتین آ جائے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمنی تو من جس نے، فمنی تبا تو جس نے، اتبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، ہدایت، یا میری ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ یدلو وہ بھٹکے گا، ولا اور نہ یشکا وہ مصیبت میں پڑے گا۔ تو یہ یشکا کا یہ یشکا اس صورت میں کئی بار آیا نا، تین چار بار آ گیا، مشقت شروع بھی اسی طرح ہوئی تھی۔ تو رواں ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مقام پر قالا بتا منہا جمیعاً، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مقام پر تنبیہ تثنیہ استعمال ہوا ہے نا، قالا بتا تم دونوں، تثنیہ استعمال ہوا ہے جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب ترجمے میں واضح ہے کہ ایک فریق آدم اور حوا تھے اور دوسرا فریق شیطان، اور خطاب کے لحاظ سے ان فریقوں میں ان کی اولاد بھی شامل ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق آدم دوسرا حوا، اور جمیعاً کا معنی سب کی بجائے مل کر اکٹھے یا ایک ساتھ کیا جائے، اور خطاب آدم و حوا کی اولاد سے ہو، وہ ان کی اولاد میں دشمنی اسی طرح ہوگی کہ ان کی اولاد میں سے ایک فریق اللہ کا فرما بردار بن کر رہے گا اور دوسرا شیطان کے تابع فرمان۔ تو دنیا میں یہی ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم میں سے کچھ لوگ فرما بردار ہیں اور کچھ شیطان کے تابع ہیں۔ ان دونوں فریقوں میں حق و باطل کی جنگ جاری اور دشمنی قائم رہے گی۔ ٹھیک ہے، قالا بتا منہما جمیعاً بعدکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کہاں سے نکل جاؤ؟ جنت سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا؟ فلا یدل ولا یشکا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا، اور نہ یشکا تکلیف اٹھائے گا۔ یشکا کے بھی دو مطلب ہے، ایک یہ کہ وہ جنت کی راہ سے بہکے گا نہیں اور نہ اس سے محروم ہو کر تکلیفیں اٹھائے گا، بلکہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا جو اس کا اصل وطن تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، بیوی حوا۔ اور اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بدبختی میں مبتلا نہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کا مقدر اسے ضرور ملے گا اور آخرت میں تو وہ بہرحال خوش نصیب ہوگا ہی۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نہ بھٹکیں، نہ مصیبت میں پڑے، تو ہمیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اس قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن کے جو حقوق ہیں اس پہ بھی شارٹ ویڈیو بن گئی تھی، اور جو ہے میں نے واٹس ایپ پہ بھی ڈالی، یوٹیوب پہ بھی ڈالی اور فیس بک پہ بھی ڈالی ہے۔ تو وہ شارٹ ویڈیو کو بھی فارورڈ کیا کریں نا، کہ وہ گھنٹے کی بجائے اس میں سے ہم شارٹ نکال لیتے ہیں نا، اور اس کا ٹاپک ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ فارورڈ کریں نا۔ اور اس پہ نفق سور پہ بھی شارٹ ویڈیو ہماری بن گئی، اس کو بھی فارورڈ کیا کریں۔ تو میں سسٹرز آف نیو یارک کانفرنس کال پہ ڈالتی رہتی ہوں، اس کو دیکھا کریں اور فارورڈ کیا کریں نا۔ اور آپ لوگ تو قرآن پڑھنے والے فراغ دل ہوتے ہیں، کنجوسی نہ کیا کریں اس کو لائک کیا کریں، ایک ہارٹ بنا ہوا آئے گا تو یہ آپ دعویٰ میں شامل ہو، آپ کے ایک کلک سے اس پہ سسٹرز آف نیو یارک پہ 150 خواتین ہیں، وہ سب دیکھیں گی کہ ایسا کیا ہے کہ اس پہ ہارٹ بنے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں نے لائک کیا ہے، تو وہ بھی اس کو جو ہے سننے لگیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور سرخ اونٹ اس وقت بھی مہنگے تھے، آج بھی مہنگے، تو سرخ اونٹ آج وقت کی بہت سی مہنگی ترین گاڑی سمجھ لیں،
کوئی بھی مہنگی چیز سمجھ لینا، تو اس میں حصہ ڈالیں، تو آپ کو جو بھی سنے گا ہدایت لے گا تو ایک ایک حرف پہ بیٹھے بیٹھے اونلی 1 کلک سے آپ کو ایک ایک حرف پہ کتنے 10 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کل بھی ہم نے آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ 10 کی بجائے 700 گنا بڑھا کے کتنا دے دے نا۔ تو ہم لوگ تو کنجوس نہیں، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ کنجوس نہیں ہیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہم لوگ ایک بے دھیانی ہو جاتی ہے نا، پڑھ لیتے ہیں، ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کو کلک کروں گی تو مجھے کتنے اجر ملیں گے، کیونکہ میرے کلک کرنے سے، ہارڈ بنانے سے دوسرے لوگ دیکھیں گے نا، لائک کرنے سے، اور اس کے اجر مجھے ملیں گے، وہ بھی ہدایت لے لیں گے یا سن لیں گے انشاءاللہ۔ اب 124 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ومن آردہ، و اور من جو کوئی تو ہاں چلے کیو این اے کر لیتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی 123، تو اس آیت کے اس حصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نہ بھٹکے اور نہ مصیبت میں پڑیں، تو ہمیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنی ہوگی۔ 124 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ومن، و اور من جس نے آردہ اعراض کیا، ان ذکری میرے ذکر سے، فإنا تو بے شک لہو اس کے لیے، معیشتاً معیشت، گزران، دنکن تنگ ہے، ونا شروع اور ہم اٹھائیں گے اسے، یوما دن، القیامتی قیامت کے، آما اندھا۔ رما ترجمہ، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو ومن آردہ ان ذکری فإن لہو معیشتاً ضنکا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے قلق و اضطراب، بے چینی اور بے قلی مراد لی ہے، جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں کہ ان کے دل میں بے چینی، اضطراب، گھبراہٹ رہتی ہے نا، کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، کیونکہ اللہ کے رضا ان ذکری، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ اور تو معیشتاً ضنکن کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ نہ شروع یوم القیامت اعمیٰ، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس سے مراد فی الواقع دنیا میں آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے، فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا، یا پھر بصیرت سے محرومی مراد ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز تو اسے سمجھ میں آتی، یعنی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجے گی جسے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے، ٹھیک ہے۔ معیشتاً ضنکا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر ہمیشہ تنگ دستی رہے گی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انہیں قناعت اور قلب سکونی کبھی میسر نہ آئے گی۔ اگر مالدار ہوں گے تو ہمیشہ 99 کے چکر میں پڑے رہیں گے کہ 99 ہو گئے اب 100 کر لوں، اللہ کے ذکر، نماز اور عبادت سے غافل رہیں گے، بس اس میں ہی لگے رہیں گے کہ کسی 100 کے پھیرے میں، نہ رات کو سکون نصیب ہوگا نہ دن کو، اور اگر تنگ دست ہیں تو اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں پر واویلا کرتے رہیں گے، جو ملا ہے اس پہ خوش نہیں ہوں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، اور جزا فضا میں ہی ان کی زندگی بسر ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ کافر کے پاس خواہ کتنا ہی مال و دولت ہو، خیر اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہی مال و دولت چند روزہ عیش کے بعد اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے اس سے قبر کی برزخی زندگی مراد لی ہے، یعنی قیامت سے پہلے ہی ان پر تنگی کا ایسا دور آئے گا کہ قبر کی زمین بھی ان پر تنگ کر دی جائے گی، اور اس طرح بھیجے گی کہ ایک پسلی سے دوسری پسلی گزر جائے، بچ جائے۔ یہ تفسیر بعض صحابہ سے مروی ہے۔ بہرحال اس لفظ کے تحت یہ سب صورتیں داخل ہو سکتی ہیں، معیشتاً ضنکا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یعنی ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے، گونگے، بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے، ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری آیت میں سورۃ الاعراف کی ہی، فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، بس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہماری 124 ہے سورۃ طٰہٰ۔
معیشتاً دنکن، دنیا اور آخرت کی تنگی، دنیا میں بھی تنگی، ابھی میں نے ساری تفصیل بتائی، اور آخرت میں ہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ یہ آیت کس چیز کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ کیا تم جانتے ہو معیشتاً دنکتاً، تنگی حالی کا کیا ہے؟ تنگ حالی کیا ہے؟ معیشتاً دنکتاً، تنگ حالی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیشتاً دنکن سے مراد یہ ہے کہ کافر کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو کہ تنین سے کیا مراد ہے؟ اس سے 70 سانپ مراد ہے، اور ہر سانپ کے 7 سرے، ہر سانپ کے 7 منہ ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت تک کافر کو کاٹتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ میاں ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اب دعا کر لیتے، دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو پھر 124 کا آپ کا Q&A ہے کہ اس آیت میں اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے کی کیا سزا بتائی گئی ہے؟ کون بتائے گا؟ آیت بھی سامنے ہی تھی آپ کے۔ جو اللہ کی ومن آرزہ، جو اللہ کی آیت سے روگردانی ان ذکری، تو اس کی کیا سزا ہے؟ ابھی بہت ڈیٹیل میں بتائی میں نے۔ قیامت کے دن وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ ایسے شخص کے لیے دیکھ لیتے ہیں، ایسے شخص کے لیے دنیا کی زندگی مادی اور روحانی دونوں طریقے سے تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو چلے پھر 124 اگلی دفعہ کریں گے، کیونکہ وہ اگلا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ تو 125 اگلی دفعہ کریں گے اس کا، کہ وہ کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ میں، تو پھر اس کا جواب ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم وقاتمکم واہلکم ومالکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر آج تو کیا ہے، فرائیڈے ہے نا، انشاءاللہ کل انگلش کا درس ہوگا، اور پھر منڈے کو ملاقات ہوگی، یا تو سورۃ طٰہٰ ہوگی یا کوئی ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں میں پھر اینڈ کرتی ہوں، کسی کو کوئی بات رکھنی ہو، اور یہ جنت کا جو اس پہ بھی شارٹ ویڈیو انشاءاللہ بن جائے گی، جیسے ہی موقع ملے گا تو اس کو بھی آپ لوگ شیئر کیجیے گا، اس کو بھی شیئر کیا کریں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ شیئر کرتی ہیں۔